السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرت قصة مختصر ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ بزرگان محترم، یہ جو اشعار پچھلے 2 جمعوں سے میں پڑھ رہا ہوں اور آج بھی میں نے ان اشعار کے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، عام طور پر ماہ ربیع الاول میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، تو اس تذکرے سے پہلے اس ناچیز کی عادت رہی ہے کہ ان اشعار کو
پڑھیں اور ان اشعار کے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ان اشعار میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے گویا نعت خواں تھے، انہوں نے جو اشعار کہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان اشعار کے بارے میں ہمارے پڑوس ملک کے عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جتنا کلام اشعار کی شکل میں کہا گیا ان سب میں سب سے اعلیٰ یہ اشعار ہے۔ ان اشعار میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ جیسا حسین اور جمیل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، میری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، بلکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، ہر عیب سے پاک، کوئی عیب آپ کے اندر نہیں، آنکھ ایسی جیسی ہونی چاہیے، کان ایسے جیسے ہونی چاہیے، ناک ایسی جیسی ہونی چاہیے، سر کے بال ایسے جیسے ہونی چاہیے، آپ کے ہونٹ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیل، کوئی عیب نہیں آپ کے اندر۔ اور آگے جو جملہ صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ ایسا پیدا ہوئے ہیں گویا آپ نے اللہ سے کہہ کر کے اپنے آپ کو بنوا لیا کہ میری آنکھ ایسی ہونی چاہیے، میرے کان ایسی ہونے چاہیے، اور میری آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، میرے ہونٹ ایسے ہونے چاہیے، اور میرے ہاتھ ایسے ہونی چاہیے، اور انگلیاں ایسی ہونی چاہیے، اور میری پیشانی ایسی ہونی چاہیے۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسے چاہتے تھے گویا ویسے پیدا کیا گیا، اللہ نے ویسے بنا دیا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ کیا صحابہ تھے، آپ کی تعریف میں کیسے کیسے اشعار، اللہ کے رسول علیہ السلام باقاعدہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی تعریف سنا کرتے تھے، گویا دربار رسالت کے نعت خواں تھے۔ تو ان اشعار کے پڑھنے کی بندہ سعادت حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک ہی عنوان پر بات کر رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کے تحت میں نے بات شروع کی ہے ماہ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی
کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب رحمت کس کس انداز میں اور کس کس کے حصے میں کیسی کیسی آئی ہے اس کا میں تذکرہ کرتا جا رہا. آپ کی رحمت ماؤں کے لیے کیسی، بیویوں کے لیے کیسی، شوہر کے لیے کیسی، مزدور کے لیے کیسی، اور پھر آپ کی رحمت کی وجہ سے کیا کیا فائدے ہوئے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اور آج بھی اسی آیت کے تحت میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ کی ذات اقدس، آپ کے اندر جو فکر تھی، جو تڑپ تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ اور اس کڑھن جس کی بنا پر اس امت کے مسائل دنیا میں بھی حل ہوئے اور انشاءاللہ قبر میں بھی حل ہوں گے، اور پھر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے حشر کے میدان میں، ہاں اس وقت بھی امت کو فائدہ ہوگا. بلکہ اگر یہ کہیں کہ جنت میں جانے تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہاں اللہ نے ویسے ہی نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کتابوں میں آپ کے رونے کا ایسا تذکرہ ہے کہ آپ جو رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، قرآن پاک آپ کے اوپر نازل ہوا، 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے، اور ان واقعات میں نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے عذابات نازل کیے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا. ان عذابات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ان قوموں پر جو عذابات نازل ہوئے تھے اسے آپ پڑھتے تھے تو آپ کی گنہگار امت آپ کو یاد آتی تھی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی نکل جاتی تھی. آپ روتے تھے، بلبلاتے تھے کہ یا اللہ کہیں میری امت پر یہ عذاب نازل نہ ہو جائے. ہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو آج ہم دھرتی پر جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے کہ کبھی کے لوط علیہ السلام کا عذاب آ جاتا، ہود علیہ السلام کا عذاب آ جاتا،
مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں اور بن کے ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ ہاں میرے پیارو، میرا دن کیسا گزر رہا ہے، میری راتیں کیسی گزر رہی ہے، میری آنکھ کیا کر رہی ہے، میرے کان کیا کر رہے ہیں، میری زبان کیا کر رہی ہے، میرے ہاتھ و پیر کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ حلال و حرام کی تمیز میں کتنا کرتا ہوں، جائز و ناجائز کی تمیز میں کتنا کرتا ہوں، نامحرم عورتوں کے ساتھ میرے کیسے تعلقات ہیں، زندگی حرام کی گزر رہی ہے۔ ہاں اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی، کبھی کے بندر بن چکے ہوتے، کبھی کے کتے بن چکے ہوتے، کبھی کے سور بن چکے ہوتے، کبھی کے سانپ بن چکے ہوتے، کبھی کے گدھے بن چکے ہوتے۔ ہاں میرے پیارو، اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا ہے، کیا اللہ قدرت نہیں رکھتے کہ مجھے سانپ بنا دے، بچھو بنا دے؟ لیکن اللہ کے حبیب کی دعا ہے، اللہ میری امت کے چہروں کو مسک نہ کرنا۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، ان دعاؤں کی برکت ہے میرے پیارو، میری شکل ایسی موجود ہے۔ ہاں اسے پہچانے، اسے پہچانے۔ میرے آقا کی دعائیں، میرے آقا کا رونا، میرے آقا کا گڑ گڑانا، میرے آقا کا تڑپنا، روایتوں میں موجود ہے۔ آپ کے داڑھی میں کچھ سفید بال آ گئے تھے، آپ کی پوری داڑھی سفید نہیں ہوئی پوری زندگی، آپ کے سر کے بال پورے سفید نہیں ہوئے، کچھ بال آ گئے تھے سفید، صحابہ اسے گن لیتے تھے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی داڑھی بہت جلد سفید ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری داڑھی میں جو بال سفید ہو گئے وہ اس لیے کہ سورہ ہود اور ان جیسی سورتوں نے ان بالوں کو سفید کر دیا۔ ہاں آدمی فکر مند جب ہو جاتا ہے تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، کیا فکر لگا لیے ہیں؟ کسی کو دنیا کی فکر ہے، کسی کو جوروں کی فکر ہے، کسی کو مال و دولت کی فکر ہے، کسی کو کاروبار کی فکر ہے۔ ہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا فکر تھا؟ میرے اور آپ کا، گنہگار امت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود جن میں اللہ کے عذابات کا تذکرہ ہے، کیسا کیسا اللہ نے عذاب نازل کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، بلک جاتے تھے۔ کیا قربان جائیں گے ہم، کیا قربان ہوں گے میرے آقا پر، میری آقا کی سنتوں پر۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے اچانک آپ کی گنہگار امت یاد آ جاتی تو میرے پیارو، کھانا چھوڑ کر کے آپ دعا میں بیٹھ جاتے، کھانا چھوڑ دیتے اور کھانا چھوڑ کر کے آپ دعا میں لگ جاتے۔ اللہ
یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزارش کی کہ اللہ کے حبیب آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہیں بیٹھے بیٹھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سرت وما اعلنت، کہ یا اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے اور تنہائی میں کیے ہوئے اور علانیہ سب کے سامنے کیے ہوئے سب گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا کرنا تھا۔ اما عائشہ اتنی خوش ہو گئی، اے اللہ کے حبیب میرے لیے آپ نے ایسی دعا کی، میرے اگلے بھی پچھلے بھی اور تنہائی میں کیے ہوئے بھی اور علانیہ مجمع میں کیے ہوئے بھی سارے گناہ بخش دے۔ آپ دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے، میری تو آج عید ہو گئی۔ ایسا ہنسنا شروع کر دیا، زمین کو لگ جاتی تھی ہنستے ہنستے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ عائشہ اتنی کیوں خوش ہو رہی ہو؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ قبول نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے اگلے بھی معاف، میرے پچھلے بھی معاف، میری تنہائی کے گناہ بھی معاف، میرے علانیہ کیے ہوئے گناہ بھی معاف۔ میں خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے، میرا روا روا خوش ہے، میرا دل خوش ہے، میرے ہاتھوں پیر خوش ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک میرا جسم کا ہر حصہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے اور اللہ میری مغفرت ضرور کرے گا۔ سنو، آپ نے فرمایا عائشہ میں نے تمہارے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے، تمہارے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے اور تم اس طرح خوش ہو رہی ہو۔ سنو، میں روزانہ 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے ایسی دعا کرتا، سمجھے؟ فجر ہوئی امت کی فکر، ظہر ہوئی امت کی فکر، عصر ہوئی امت کی فکر، مغرب ہوئی امت کی فکر، عشاء ہوئی امت کی فکر، رات کا اندھیرا آ جاتا امت کی فکر۔ ہاں ہاں، آپ جو روتے تھے نا، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ کبھی ہم اس طرح روئے ہیں، رونے کی توفیق ہوئی تو نہ، آخرت کی یاد آئی تو نہ، قبر کا گڑھا، قبر کی تنہائی یاد آئی تو نہ روئیں گے۔ ہاں ہاں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ صرف داڑھی نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ داڑھی بھیگ کر کے آپ کے سینے پر، آپ کے سینے مبارک پر وہ قطرے اور وہ پانی گرا کرتا تھا۔ ہاں، یہی وجہ ہے میں اور آپ زمین پر جی رہے ہیں، ورنہ ہماری زندگیوں پر اگر اللہ پکڑنا شروع کر دیتے، شاید کہ میں نہ جوان ہوتا، شاید نہ میری شادی ہوتی، شاید نہ میرے بال سفید ہوتے، نہ میں زندگی کی یہ خوبصورت دن اور رات دیکھ پاتا۔ ہاں میرے پیارو، آپ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان۔
اور سنو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی کہ تم جو مانگو گے، جیسا مانگو گے ویسا تمہیں عطا کروں گا. ہر نبی کو 1.25 لاکھ انبیاء یا 1,80,000 انبیاء، ہر ایک کو ایک دعا، ایک درخواست، جو مانگو گے جیسا مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے حصے کا جو مانگنا تھا مانگ لیا. ہر نبی نے اپنے حصے کا جو مانگنا تھا اللہ سے مانگ لیا، یعنی اس دعا کا وہ جو آپشن تھا اسے استعمال کر لیا. میرا خیال ہوتا ہے کبھی کسی جمعہ کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ شاید اسی دعا کو لے کر کے، اسی چانس کو لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کر لی ہوگی کہ یا اللہ مجھے آخری امت میں بھیج دی. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کسی سے سنا نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات آتی تھی. ورنہ اتنا بڑا مسئلہ کہ ایک نبی کو آخری امت میں بھیجنا اور زندہ رکھ کر کے بھیجنا کتنا بڑا کام ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے آسمانوں میں گئے 2000 سال سے زیادہ ہو گئے. آپ زندہ ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی معراج میں دوسرے آسمان پر. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں آئیں گے. جب دجال دنیا میں نکل چکا ہوگا تو اس کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے. تو میرا خیال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کا استعمال کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. جو مانگو گے وہ قبول ہوگا. اب صحابہ تھے. پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی اس دعا کا استعمال کر لیا اور وہ چانس آپ نے بھی یوز کر لیا؟ سنو میرے پیارو، غور سے سنو اور سمجھو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہ دعا آخرت کے لیے رکھا ہوں، دنیا میں نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا. آخرت میں اس دعا کے ذریعے سے میری گنہگار امت کو بخشوانے کا سبب بنوں گا. ہاں میرے پیارو، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، ہمارے مسائل دنیا کے بھی حل ہو چکے ہیں، قبر کے بھی حل ہو چکے ہیں، آخرت کے بھی حل ہو چکے ہیں، اور حشر کے میدان کے بھی حل ہو چکے ہیں، جنت میں جانے کے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن کمی ہمارے اندر ہے. اگر میں اللہ کے احکامات کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اسوے کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق میں زندگی گزار لوں تو پھر میرے پیارو، فرشتے میرا استقبال کرنے کے لیے قبر میں بھی تیار ہے، حشر کے میدان میں بھی تیار ہے. ہماری روح آسمانوں میں لے جانے کے لیے فرشتے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ میری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے دعوت و تبلیغ میں کہ رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی مت گزارو.
ہاں دل میں جو آیا بک دیا، میں اپنے من کا مالک ہوں۔ نہیں میرے پیارو، ہم اپنے من کے مالک نہیں ہیں، ہم رب چاہی زندگی، رب چاہی زندگی کے غلام ہیں، غلام۔ ہاں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھا ہوں تاکہ میں اپنی گنہگار امت کو بخشوا کر کے جنت میں لے جاؤں۔ اور سنو، کیا کیا سناؤں میرے پیاروں، آپ کی رحمت ہمارے لیے کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ 70,000، سنو غور سے سمجھو، 70,000 لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں، حضرات اولیاء میں، اتقیاء میں، متقی لوگوں میں 70,000 افراد کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب میں جنت بھیجیں گے، بغیر حساب کتاب۔ اور سنو مزے کی بات، ان 70,000 لوگوں کی ایک ایک کی سفارش پر 70,000 کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے۔ 70,000 کو 70,000 میں آپ ضرب دے تو کتنے ہو گئے؟ 1 ارب 40 کروڑ افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، ہاں بس ہے اللہ، اتنے لوگوں کو آپ میری امت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے، اللہ آپ کا شکریہ ہے، بس ہے۔ نانا میرے پیارو، اتنا سن کر کے آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ اتنی چھوٹی مقدار، اتنا رتی آپ کی ہے، کیوں؟ قیامت تک آنے والے لوگ آپ کی امت ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ آپ کی امت۔ درمیان میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا، آپ کی امت میں کتنے لوگ ہوں گے، سنو پیارو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری بچہ دنیا میں آنے والا ہے، جب حشر کے میدان میں سارے کے سارے سب بستہ کھڑے ہوں گے، جیسے ہم مسجد میں صف وار کھڑے ہوتے، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، ایسی اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں تمام کو صف بنا کر کے کھڑا کریں گے، تو وہ تمام صفیں جو ہوں گی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچے تک، وہ 120 صفیں ہوں گی، 120۔ ان 120 صفوں میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، اللہ، 40 صفیں بقیہ سوالات انبیاء کی امت۔ میں سب سے پہلے یہ حدیث مولوی صاحب مولانا قاسم قریشی صاحب کے زبان مبارک سے میں یہ سنا تھا، ایک بڑے اجتماع میں، سچ مانے ایسی خوشی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ پھر میں کتابوں میں جب میں پڑھا، اللہ اکبر، کہ 80 صفیں اس امت کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر کیا فرمایا پتہ ہے؟ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، لوگوں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ ہاں، میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، ہم 5 ہمارے 55 نہیں،
وہ اڈوانی بولتا تھا نا، یہ مسلمانہ کی ذات ایسی، انہوں 5 ان کے 55، 5 کا تو سمجھ میں آئے نہیں، 4 بیویاں 1 شوہر 5، ان کے 55 اولاد۔ ایک زمانہ تھا گھر بھر کو بچے، ہاتھ ہلے تو ادھر بچے، پاؤں ہلے تو ادھر بچے، گھر بھر کو بچے ہی بچے۔ میسور میں ایک حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے 24 بچے، اور ان کی خواہش تھی کہ میں زیادہ بچے جنوں اور ہر بچے کو حافظ بناؤں، تاکہ اللہ اگر مجھ سے پوچھے دنیا میں کیا کر کے آئے تو میں کہوں کہ میں بچے جنا اور ان کو حافظ بنا کے آیا ہے۔ ابھی بھی میسور میں ہے بچے ہوں۔ تو وہ زمانہ گیا، بعد میں ایک زمانہ آیا، 2 کے بعد ابھی نہیں، 3 کے بعد کبھی نہیں، 2 کے بعد ابھی نہیں، 3 کے بعد کبھی نہیں، چلو کم سے کم 3 بچے تو گھر میں رہیں گے۔ وہ زمانہ بھی گیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا، بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے، بولو وہ زمانہ بھی گیا۔ مولانا قاسم قریشی صاحب مجھے بہت یاد آتے ہیں آپ کے جملے، وہ بھرے مجمع میں اجتماع میں بولتے تھے، ہماری حالت کیا ہو گئی ہے معلوم کہ جی، گنڈرلی ہینڈرلی ونڈے ارلی۔ حضرت بولتے تھے، اب میں بولتا ہوں وہ بھی زمانہ چلے گا۔ اب کیا بول رہے معلوم چھوکرے، ہاں شادی ہو کو ہمیں بچے، ہم نہ کئی کو بچے، کیا ہمیں ایک بچے کرتے، ہم نہ کئی کو بچے، 2 سال 3 سال انجوائے کریں گے، اس کے بعد بچہ کا دیکھیں گے۔ ایسا زمانہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ لوگوں ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ کب؟ شادی سے پہلے نہ، شادی کے بعد۔ یہاں قصہ کیسا چلتا بولے تو، شادی سے پہلے محبتاں کوسے کوسے آئس کریم لے لیتا کو چٹا 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 کو، شادی کے بعد ایسے دشمنہ بن جاتی، سام بھی منگس چارے با زندگی بھر ایسا محبت کرنے کو تھا نا، کہاں سے پارلنگ میں دیکھو یہ عاشق معشوق، یہ لیلا مجنون، کوسی گاڑی میں دیکھو انہوں 2 جنے۔ شادی کے بعد کیا ہوا؟ نہیں، ہمارے حضرت پیر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ محبت لو بیفور میرج نہیں، آفٹر میرج۔ بیفور میرج یہ انگریزی میں سمجھ میں آتی ہے، شادی سے پہلے محبت نہیں، شادی کے بعد محبت۔ ایسی محبت بیوی انتظار کر رہی ہے، کاش میرا شوہر آئے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ شوہر تڑپ رہا ہے، میں کہ چلی گئی ہے، کب آئے گی، کب بیٹھ کے کھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ شادی کے بعد کیا تیری صورت چڑیل کے سر کا ہے نا، تو چملی کا منجے نہیں، کیا بیگم اتنے خوبصورت تھی تمہیں، کیا بھی برا مان لو، کیا بھی برا مان نہیں نا، کیا بیگم اتنے اچھے ہی نا تمہیں، میں بھی کتنا خوش نصیب، اللہ تم نہ منجے بنایا، منجے میرے واسطے، کیا محبت بڑھتی نہیں۔ تو بہرحال میرے پیارو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، 80 صفحے اس امت کی سب سے زیادہ، اور صرف 40 صفحے بقیہ تمام انبیاء کی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں کی برکت سے کتنے 1 ارب 40 کروڑ بغیر حساب کتاب کے
آپ نے فرمایا اللہ یہ بہت کم ہے، اور تو سنو میرے پیارو، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس درخواست پر کہ 1,40 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جنت میں اللہ کم ہے، تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب چلو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے آخرت میں اپنی طرف سے 3 مٹھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرتا، 3 مٹھی۔ اب وہ کب اللہ 3 مٹھی کب اٹھائیں گے جہنم سے؟ انشاءاللہ میں زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی ایسے پیارے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے سبب آج ہمیں اتنی سہولتیں ہمیں جینا میسر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے، ایک سنت کو زندہ کرے، ایک سنت ہفتے میں ایک ہی سنت کو زندہ کرے اور پوری زندگی اسے باقی رکھے۔ انشاءاللہ ایک سنت کو بھی زندہ کریں گے تو زندگی بھر کتنی سنتیں زندہ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔